عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وقال تعالى في مقام آخر إنما ينهاكم الله عن الذين لم قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وقال تعالى في مقام آخر الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کبریائی بڑائی اللہ مالک الانام کے لیے درود و سلام سرتاج الرسل سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ بالا کے لیے حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دو طبقوں میں تقسیم ہے آپ علیہ السلام کی امت کی دو قسمیں ہیں ایک امت دعوت ہے اور دوسری امت اجابت ہے جو لوگ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے آپ علیہ السلام کو تسلیم کیا آپ کی بات کو مانا آپ کی بات کو تسلیم کیا اور اس پہ عمل کیا یہ وہ امت ہے کہ جس کو امت اجابت کہا جاتا ہے اور باقی دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے کسی بھی مذہب سے منسلک ہیں کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ تمام کے تمام امت دعوت میں شامل ہیں اسی لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی دعوت تھی اور رحمت کائنات میں کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے جو سب سے پہلا جملہ کہا تھا جو سب سے پہلی دعوت دی تھی یہی کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لوگوں اے انسانوں لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا تم فلاح پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے تملک العرب والعجم تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے آپ نے یا اہل قریش نہیں کہا یا اہل مکہ نہیں کہا بلکہ تمام انسانیت کو مخاطب کیا یا ایھا الناس کا اے لوگوں چاہے وہ مکہ کے رہنے والے ہیں یا مکہ کے باہر کے رہنے والے ہیں آپ نے تمام کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم
لوگوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کو مان لو، تملک العرب والعجم تفلحوا، تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے، فلاح بھی پا جاؤ گے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تم کو بادشاہت بھی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا کا مالک بھی بنا دے گا۔ اور حقیقت میں دین اسلام جو ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، وہ محبت کا درس دیتا ہے، ہمدردی کا درس دیتا ہے، رواداری کا درس دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن کردار کا درس دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جامع سیرت، تاریخ کو اٹھا کے اگر دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ذہن میں یا اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھی، اور نہ اس نفرت کی بنا پہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اذیت پہنچائی ہے۔ آپ نے جو بھی کیا دین کے لیے کیا، جو بھی کیا صحابہ کرام کو کوئی تعلیم دی ہے، کوئی سکھایا ہے، وہ یہی سکھایا ہے کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، محبت پیدا کرو، ہمدردی پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لوگوں جو لوگ تم کو پریشان نہیں نہ کرتے، جو کافر تم کو تنگ نہیں کرتے، تم کو تمہارے گھروں سے، تمہارے شہر سے، تمہاری سٹی سے نہیں نکالتے، تمہارا بھی حق نہیں بنتا کہ تم ان کو بلا وجہ جا کے تنگ کرو، تم ان کو بلا وجہ جا کے ان سے جو ہے بد کردار ہو، تم ان سے جا کے بلا وجہ بد سلوکی کرو، تمہارا یہ حق نہیں بنتا۔ لا ينهاكم الله، اللہ تم کو اس چیز سے منع کرتا ہے کہ تم کافروں کے ساتھ جا کے بھی، غیر مسلموں کے جا کے بھی، ساتھ جا کے بھی بد سلوکی کا اور بد حسن سلوکی کا مظاہرہ کرو، بد سیرت کا مظاہرہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا کہتا ہے۔ اور ایک صحابی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ میری ماں غیر مسلم ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تو نے اس کے ساتھ حسن سلوک کو چھوڑنا نہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آپ کی تاریخ کو، آپ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاہل لوگ، بدو لوگ آتے تھے اور بد حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے تھے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے جواب میں، ان کے مقابلے میں بد سلوکی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، مومن کا کردار یہ ہے، دین اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ لوگوں جب اس کا، مومن کا، ایک دین والے کا، ایک مسلمان کا کسی جاہل سے مکالمہ ہوتا ہے، وہ کسی جاہل سے مخاطب ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جاہل نہیں بنتا بلکہ دیندار اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا بن کے دکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی گزرا اور اس نے کہا السلام علیکم، السلام نہیں کہا، السلام علیکم، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ پہ ہلاکت واقع ہو، نعوذ باللہ، آپ پہ تباہی واقع ہو۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ سے باہر نہیں ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی غصے کا مظاہرہ نہیں کیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہہ کے اسی کا سلام جو ہے، اسی کا اس نے جو جملے کہے تھے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس اسی پہ لٹا دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس جملے کے مقابلے میں کوئی بدسلوکی نہیں کی، غیر مسلم ہے، اسلام قبول نہیں کیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس بندے کے ساتھ، اس یہودی کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ محبت والا، ہمدردی والا معاملہ فرمایا۔ اور ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ یہودی، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے ہیں، انہوں نے یہی جملے کہے السلام علیکم، نعوذ باللہ آپ پہ ہلاکت واقع ہو،
تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم کہا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اس جملے کی وجہ سے طیش میں آ گئی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جملے کی وجہ سے تھوڑا غصے میں آ گئی. فرمایا بل علیکم اللعنہ، اللہ تعالیٰ تم پہ ہلاکت واقع کرے، تم پہ تباہی واقع کرے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تم پہ. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روک دیا. آپ نے فرمایا یا عائش ان اللہ رفیق یحب الرفقہ، اللہ بدسلوکی کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اچھے کردار کو، اچھی سیرت کو، اچھے حسن سلوک کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نرم ہے اور اللہ تعالیٰ عائشہ نرمی کو پسند کرتا ہے، اس لیے تم نرمی اختیار کیا کرو لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی بدسلوکی پہ بھی نرمی اختیار کیا کرو. میں نے ان کا جواب ان پہ وعلیکم کہہ کے لٹا دیا تھا، اس لیے آپ کو ان کے اس جملے پہ نرمی اختیار کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسروں کے لیے درس ہے وہ بھی یہی ہے کہ لوگوں اگرچہ کوئی غیر مسلم ہے، اگرچہ کوئی جو ہے وہ اس نے اسلام قبول نہیں بھی کیا ہوا، لیکن پھر بھی تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم اس انسان کے ساتھ، اس غیر مسلم کے ساتھ، اس یہودی کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھی سیرت اور اچھا کردار اپناؤ. اکثر طور پہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلوں میں کچھ عیسائی لوگ رہتے ہیں، کچھ اہل کتاب لوگ رہتے ہیں، اور ہم ان کو بڑی نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ان کے ساتھ سلام لینا یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا گوارا نہیں کرتے. نہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور ان احادیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ لوگوں اگر کوئی غیر مسلم، اگر کوئی یہودی، اگر کوئی اہل کتاب، اگر کوئی عیسائی تم کو سلام کہتا ہے تو تم نے صرف جواب میں اس کے وعلیکم کہنا ہے، وعلیکم السلام مکمل نہیں کہنا. اگر وہ تم کو سلام کہتا ہے السلام علیکم، آپ نے اس کے جواب میں صرف اور صرف وعلیکم کہنا ہے، وعلیکم السلام مکمل نہیں کہنا. یہ اہل کتاب کے سلام کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تعلیم ملتی ہے. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ علیہ السلام کے مجلس میں آتے تھے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے، لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے، لوگوں کو واضح نصیحت کیا کرتے تھے. جب صحابہ کرام کو کوئی چیز سمجھ نہ آتی تو وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے رائنا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مخاطب ہو جائیے، ہماری بات سنیے، ہمارا مسئلہ حل کیجیے. اب یہودی یہ کرتے تھے، اس رائنا کے لفظ کو تھوڑا کھینچ کے، تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے تھے رائنا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے ہمارے چرواہے، یا اے ہمارے ان پڑھ، اے ہمارے جاہل آدمی. تو یہودی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس میں آتے تھے تو انجان بن کے، جان بوجھ کے ایسا انداز اپناتے تھے کہ انہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی اور پھر یہ لفظ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مخاطب کرتے تھے، جس کا معنی بالکل مخالف ہے، بالکل غلط ہے اس معنی کے جو لفظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم استعمال کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس انداز پہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. لوگو اے ایمان والو، اگر تم راعنا کا لفظ کہہ کے، تمہاری نیت بری نہیں ہے، تمہاری نیت میں اخلاص ہے، تمہاری نیت میں فطور نہیں ہے، لیکن تمہارے اس لفظ کو غلط انداز اپنا کے لوگ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا اس لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، جو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے راعنا کا لفظ کہتے تھے، اس راعنا کے لفظ کو چھوڑ دو
انظرنا کا لفظ کہا کرو، جس کا معنی ہے اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیے، ہمارا مسئلہ حل کیجئے اور ہماری بات سنیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یہود کی بدسلوکی پہ بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی بدسلوکی پہ بھی، ان کی استہزاء پہ بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے میں ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یہود کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا، مدینہ سے نکال دیا، دوڑ جاؤ کہیں اور جا کے رہو، تم سازشیں بہت کرتے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اگر دیکھا جائے اس وقت بھی منافقین یہودی جو اوپر سے اسلام کا دعوے دار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن دل میں منافقت تھی، دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو ہے وہ حسد رکھتے تھے، سازشیں کرتے تھے، کافروں کے ساتھ مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازشیں کرتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ہلاک کرنے کی کوششیں کیا کرتے۔ اور آج تک اگر یہودیوں کو دیکھیں ان کا یہی رویہ ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے لوگوں یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، تمہارے ساتھ جتنا مرضی یہ حسن سلوک کر لیں لیکن یہ دل سے تمہارے دلی دوست ہو ہی نہیں سکتے، یہ دل میں ہمیشہ تمہارے لیے نفرت رکھے۔ اور آج کو جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اسرائیل جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، کھلی تصویر ہمارے سامنے ہے۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہود نہ کبھی مسلمان کا تھا اور نہ کبھی مسلمان کا بنے گا۔ یہ کچھ یہودی، کچھ سردار اکٹھے ہو کے لبید بن عاصم کے پاس چلے گئے۔ یہ ایک یہودی منافق تھا جو جادوگر تھا، مدینہ کا بڑا مشہور بڑا جادوگر تھا، اور یہ اس کے پاس جا کے اکٹھے ہو گئے اور اس سے منتیں سماجتیں کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مدینہ سے نکال دیا ہے، ہمارے اکثر لوگوں کو قتل کر دیا ہے، ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، نعوذ باللہ، تو تم یہ کام کرو کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دو۔ اس کو کچھ پیسے دکھائے، کچھ دینار دیے، کچھ سونا دیا، وہ بدبخت بھی راضی ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے لگا، بہانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اس نے لے لی۔ اب ان سر کے بالوں کو گرے دے کے ان گروں کو، ان سر کے بالوں کو ایک کھجور کے خوشے میں رکھ کے اس کو ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا، اس میں جادو کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے کہ میں نے وہ فلاں کام کر لیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فلاں کام نہیں کیا ہوا تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے آپ ارادہ کرتے تھے کہ میں اپنی فلاں بیوی کی جانب جاؤں گا، اپنے گھر والوں کی جانب جاؤں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا پاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کام میں سستی آ گئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھول جاتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنے اس مرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا، عائش میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہی تھی، اللہ سے ایک بات پوچھی تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جواب دے دیا۔ میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا فرشتہ میرے پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے سوال کیا کہ بتاؤ اس شخص کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرض ہے، ان کو کیا بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کے معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو فرشتے نے اس کو جواب دیا کہ ان پہ جادو کیا گیا۔ پھر فرشتے نے سوال کیا کہ ان پہ کس نے جادو کیا؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ اس پہ لبید بن عاصم منافق نے جادو کیا۔ پھر فرشتے نے سوال کیا کہ وہ جادو کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ زروان نامی جو کنواں ہے اس کے اندر اس نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال لے کے ان کو کھجوروں کے خوشے میں رکھ کے اور پھر اس کو پتھر کے نیچے زروان نامی کنویں کے اندر دبا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں کنویں پہ گئے اور آپ علیہ السلام نے وہاں سے وہ پتھر ہٹایا اور وہ جادو والی جو چیزیں تھیں ان کو نکال کے ختم کر دیا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ میں نے دیکھا ہے کہ اس جادو کی وجہ سے ان شیطانوں کی وجہ سے جادوگر کے شیطانوں کی وجہ سے اس کنویں کا پانی اتنا سرخ ہو گیا ہے عائشہ جیسے مہندی کو نچوڑا ہوتا ہے اور مہندی والا پانی سرخ ہو جاتا ہے. اس جادو کی وجہ سے وہ کنویں کا پانی جو ہے وہ سرخ ہو گیا. یہ اتنی خطرناک چیز ہے, اتنا انسان کو تباہ کر دینے والی چیز ہے. ایسے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس سے جادو کرواتا ہے, اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے, وہ جیسے جیسے غیب کی خبریں دیتا ہے اس کی باتوں کو مانتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تقبل صلاته 40 لیلہ, یہ اتنا خبیث بندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازوں کو قبول ہی نہیں کرتا. یہ اتنی بڑی چیز ہے. اور دین اسلام تو ایسا بندہ کہ جو جادو کرتا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے, جو لوگوں کے درمیان فسادات قائم کرتا ہے, لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلاتا ہے, گھروں کو اجاڑ دیتا ہے, دین اسلام ایسے بندے کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے. اور لبید بن عاصم کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ اس نے آپ پہ جادو کیا ہے, آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, یا رسول اللہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, آفانی اللہ, اللہ نے مجھے عافیت دے دی ہے, اللہ نے مجھے صحت دے دی ہے, اللہ تعالیٰ خود اس پہ اپنا عذاب مسلط کر دے گا, اللہ تعالیٰ خود اس سے نبٹ لے گا, میں اس کو قتل نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو ہو جانے کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے اس غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کیا. ان واقعات کا یہ مقصد ہے کہ دین اسلام دہشت گردی کا درس نہیں دیتا, دین اسلام بد سلوکی کا درس نہیں دیتا, دین اسلام بد سیرت بد کردار کا لوگوں کے ساتھ رکھنا سلوک کرنا اس کا حکم نہیں دیتا. دین ہمیشہ وہ دین جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے اور جہاں سے وہ دین کی بنیاد ہے, جس شخص سے اس دین کی بنیاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ آدمی بھی وہ شخص بھی ہمیشہ لوگوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, اچھی سیرت کا اچھے کردار کا عملی مظاہرہ کرتا ہے. اس لیے دین بھی ہمیں ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی محبت والا اچھے سلوک والا حکم دیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اپنانے کی تاکید کرتا ہے. اس لیے جو لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ دین یہ دہشت گردی کا حکم دیتا ہے, نہیں, دین اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودیہ عورت ایک بکری لے کے آئی, بھوری ہوئی بکری, اور اس پہ زہر لگا کے لے آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تھوڑا سا توڑا اور منہ میں ڈالا, آپ نے فوراً اس کو ابل دیا, فوراً باہر نکال دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حکم دیا اس کو نہ کھانا, اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اس پہ زہر لگایا گیا اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا اور اس سے سوال کیا تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں میرا یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, لیکن اگر آپ بادشاہ نبی ہیں, آپ اللہ کے سچے نبی نہ ہوئے تو پھر لوگ آپ سے نجات پا لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تیرا یہ زہر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو قتل کر دیا جائے, وہ یہودیہ عورت تھی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا, اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, لیکن پھر اس کا گوشت کھانے کی وجہ سے ایک صحابی قتل ہو گئے تھے, فوت ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے قصاصاً جو دین اسلام کا حکم ہے قصاصاً اس کو قتل کر دیا گیا تھا. اس کے صحابی کے فوت ہو جانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی وجہ سے اس عورت کو قتل نہیں کیا, اس کے اس
بد کرداری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا، اس برے سلوک کی وجہ سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے قتل ہو جانے کی وجہ سے قصاص اس عورت کو قتل کیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے یہ حکم دیا تھا کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے دین اسلام ہمیشہ اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمیشہ حسن سلوک کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھی سیرت اور اچھا کردار اپنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کے لوگوں نے بلایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کو اپنے عالموں سے ملانا چاہتے ہیں، وہ آپ سے کچھ بات چیت کریں گے، اگر کوئی چیز آپ کے درمیان طے پا جاتی ہے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ لیکن حقیقتاً انہوں نے مکہ والوں کے ساتھ جو اس وقت کافر تھے گٹھ جوڑ کر لیا تھا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چل گیا تھا، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جلا وطن ضرور کر دیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قتل نہیں کیا۔ ایک یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی بھر دینا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا اہتمام کر دینا، یا اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام ہوتا تھا وہ کر دیتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے اس یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں اور اس کی عیادت کی ہے۔ آج ہماری تھوڑی سی کسی سے ناراضگی ہو، ہم اس کا بیمار ہو جائے، وہ مرتا ہو، ہم اس کا پتہ نہیں دیتے، اس کی عیادت نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کی عیادت کرتا ہے، اگر صبح ٹائم کسی کا حال چال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، تو 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی شام تک اس بندے کے لیے دعا استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اور اگر شام کو کسی کا حال چال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو فرمایا شام سے لے کے صبح تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے اللہ سے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں۔ میری دعا تو ٹھکرائی جا سکتی ہے، آپ کی دعا تو قبول اور ٹھکرائی جا سکتی ہے، لیکن اگر فرشتہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا کو رد کر سکتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے اس یہودی بچے کے گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا خیر خواہی ہے، اس سے محبت ہے، حسن سلوک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسلم، بچے مسلمان ہو جاؤ۔ تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ اسلم، مسلمان ہو جاؤ، اور وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، تو باپ نے بھی یہی اشارہ کیا کہ اطع ابو القاسم، ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیت ہے کہ تم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا۔ تو ان تمام احادیث کا، ان تمام واقعات کا یہی مقصد ہے کہ دین اسلام، مسلمان کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، دین اسلام کبھی بھی فتنہ فساد کا حکم نہیں دیتا۔ ہمیشہ وہی لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہی لوگ فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی وہ لوگ تھے کہ جو ظاہراً کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن باطناً جا کے، علیحدہ جا کے اس وہی جس کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کو قتل کرنے کی سازشیں کیا کرتے تھے، اسی کے خلاف جو ہے سازشیں کرتے تھے، اسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آج کے دور میں بھی وہ لوگ ہیں کہ جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگا کے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے درمیان فساد پھیلاتے ہیں۔ لیکن جو حقیقی مسلمان ہے اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا، اور نہ ہی دین اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔
دین محبت کی دعوت دیتا ہے، رواداری کی دعوت دیتا ہے، ہمدردی کی دعوت دیتا ہے، حسن سلوک کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، اچھی سیرت اپنانے کی، اچھا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم۔